اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم بما هو اہل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات۔ اس وقت میں پشاور سے راولپنڈی جا رہا ہوں اور راولپنڈی سے ہم چکری بھی جائیں گے، رستے میں آپ کو مختلف مناظر دکھاتے جائیں گے۔ بیٹا پی ایم اے 151 لانگ کورس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ بچے پھر پوچھ رہے ہیں بار بار سر رجسٹریشن کا بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، تو بیٹا رجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے۔ 6 نومبر غالباً لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ لوگ ضرور اپلائی کریں۔ جن بچوں نے فرسٹ ایئر میں 65% نمبر لی ہوئی ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہوپ سرٹیفکیٹ پہ، اور جن اسٹوڈنٹ نے ایف اے، ایف ایس سی، ایف سی ایس، آئی سی ایس، انٹرمیڈیٹ کے مساوی کوئی بھی سند لی ہوئی ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے مارکس 55% ہیں تو ضرور اپلائی کریں۔ کچھ پوچھتے ہیں بچے کہ سر ایف اے والے بچے اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، آرٹس والے بھی جا سکتے ہیں اس کورس میں اور سائنس والے بھی جا سکتے ہیں۔ پی ایم اے لانگ کورس جو ہے یہ سب سے بڑا کورس ہوتا ہے پی ایم اے کا، تو اس میں ضرور اپلائی کریں۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، ماشاءاللہ دیکھی پاسنگ آؤٹ پریڈ، بہت لطف آیا۔ 146 پی ایم اے لانگ کورس پاس آؤٹ ہوا ہے، تو میرے اس میں بہت سے اسٹوڈنٹس تھے۔ ان تمام اسٹوڈنٹس کو، ان کے والدین کو میں دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان بچوں نے بہت محنت کی تھی۔ الحمدللہ جو محنت کرتا ہے کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، تو محنت شرط ہے، کامیابی کی کنجی ہے محنت۔ تو ابھی جو محنت کر رہا ہے بچہ 151 میں جو میرا اسٹوڈنٹ ہے، انشاءاللہ وہ بھی سلیکٹ ہوگا، پی ایم اے میں جائے گا، ٹریننگ کرے گا اور پاس آؤٹ ہوگے، ملک کی خدمت کے حوالے سے اسے موقع ملے گا اور ملک کی خدمت احسن طریقے سے کر پائے گا انشاءاللہ۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا بیٹا پی ایم اے 151 کے حوالے سے یہ لیکچر جو ہے بہت اہم ہے 151 لانگ کورس کے حوالے سے، اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جو پی ایم اے کے علاوہ ایئر فورس اور نیوی کی تیاری کریں ان کو بھی چاہیے تمام لیکچر سنا کریں دلچسپی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ سب سے پہلے میرا واٹس ایپ نمبر یہ آپ لکھ لیں، جس نے نہیں لکھا اس کو یاد کر لیں، 0323916161۔ اس نمبر پہ بیٹا اپنا نام اور سٹی کا نام مجھے واٹس ایپ کیجئے۔ جو ہی آپ اپنا نام اور سٹی کا نام واٹس ایپ کریں گے تو کچھ دیر کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل سینڈ کروں گا اپنی اکیڈمی کی، اپنے نوٹس کی۔ واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی آئے گا، تو ضرور آپ اکیڈمی جوائن کریں، نوٹس منگوائیں، اور دوسرا چینل جو ہے میرا سکسیزفل لائف اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ان پہ بے شمار لیکچرز میں نے اپلوڈ کیے ہیں، انیشل ٹیسٹ آئی ایس بی کے حوالے سے بہت سے لیکچر ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی مدد دیں گے، اور بہت سے اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اچھا بیٹا پی ایم اے 151 میں اکیڈمک ٹیسٹ میں اسلامیات کو، پاک اسٹڈی کو، جنرل نالج کو، کرنٹ افیئرس کو، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ میتھس کے کویشچن بھی آپ کو آنے چاہیے، میتھس ٹھیک کریں، اپنی انگلش ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ بچے نے پوچھا سر انگلش کتنی ضروری ہے؟ انگلش بہت ضروری ہے، انگلش آنی چاہیے، انگلش بولنا آنی چاہیے۔ ہم اپنی اکیڈمی میں اسپوکن لینگویج کورس کروا رہے ہیں انگلش کا، تو جن بچوں نے کرنا ہے، اگر آپ آرمی میں نہیں بھی جانا چاہتے تو ضرور اس کورس میں شریک ہوں۔ ہاسٹل کی سہولت موجود ہے ہمارے پاس، لڑکیوں کے ہاسٹل بھی اسی ایریا میں موجود ہیں اور لڑکوں کے ہاسٹل بھی موجود ہیں۔ جس پلازے کے اندر اکیڈمی ہے اس پلازے میں ہاسٹل موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے رہائش کا، ضرور آپ آئیں۔ پلے گراؤنڈ کی سہولت موجود ہے، آپ ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے ایکسرسائز کریں ڈیلی بیس پہ۔ جم موجود ہے یہاں پہ، مسجد موجود ہے، ہوٹل موجود ہے، 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں، بہت اچھا وی آئی پی ایریا ہے، تو آپ کو ضرور آنا چاہیے۔ ٹائم بہت شارٹ ہے، 11 نومبر سے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا ٹیسٹ 11 نومبر سے ہوگا، 11 نومبر 2022 سے۔ پی ایم اے 151 میں آپ جب اپیئر ہوں گے تو آپ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے، ایسے لکھوایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹاپک پہ۔ تو کچھ تھوڑا سا مواد میں یہاں شیئر کروں گا، تو میں جتنے بھی نکات پیش کروں گا ان کو لکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے کام آئیں گے۔ میں تقریری انداز میں تھوڑا پیش کروں گا، تو آپ نے مضمون کے انداز میں لکھنا ہے، ضروری نہیں کہ آپ ہو بہو یہ لکھ دیں، آپ لفظوں کو چینج کر کے لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی،
فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو راکھ بنا دیا جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے، وہ ایمان و اعتقاد کا مرمہ ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہیں۔ ان کی عقیدت کی آن ہر رنگ و بو میں اور لالا و گل میں، مہکتوئے چمن میں اور کلیوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں اور ہواؤں کی لہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو وہ وراء الورا ہیں، ہماری پہچان کی ہر حد سے بھی بالا تر۔ صدیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، صدیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا۔ وجود شاہی، نقبیت فرعونی اور عصبیت ابو جہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئی کہ پھر کوئی زمانے کی گردش اسے زندہ نہ کر سکی۔ جناب صدر، آج کا یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے، خرد کی پرواز ہے، چاند پر کمندیں ڈالنی، سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن ذی وقار آئیے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا طیارہ نہ تھا، ایٹم کی ہم آہنگی نہ تھی، مشینوں کی کلکلاہٹ کا کہیں دور تک نشان بھی نہ تھا، ریڈیو اور موبائل کا تصور بھی نہ تھا۔ اس وقت عبداللہ کا یقین، آمنہ کا لخت جگر، مکہ کا عزم، آغوش حلیمہ کی زینت، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا، پیڑ پر پتھر باندھتا ہے، لیکن اسی نے اپنے نالے مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا۔ نفرت کی اڑانیں ماند پڑ گئیں، جبریل کی پرواز تھم گئی، لیکن اسے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے۔ حضور آئے تو سرے افرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرے افرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ سوتے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر، 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن روشنی کا یہ منارہ آج بھی سورج بن کر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور دنیا آپ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 1 یا 100 آیتوں میں نہیں بلکہ 1400 آیتوں میں نازل فرمایا، اور یہ ساری آیات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بتلاتی ہیں۔ قرآن سے پوچھتے جاؤ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق و عادات کو بتاتا جائے گا۔ قرآن سے میں نے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ تو قرآن نے کہا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ قرآن سے میں نے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ تو قرآن نے کہا، وانک لعلی خلق عظیم۔
معزز خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، جس کی سیرت کی شان قرآن یعنی کلام اللہ گواہی دیتا ہو، اس کی سیرت کی شان مجھ جیسا ادنا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ فقط اتنا کہوں گا کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ سلام اے آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اسٹوڈنٹ، میں چاہوں گا کہ جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اچھے کومنٹس کریں، اچھے کومنٹس کریں، کچھ نہ کچھ لکھ کے سینڈ کریں، ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جب تک یہ کومنٹ رہے گا، جب تک یہ اسپیچ رہے گی، تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک اچھا سا مختصر سا آرٹیکل لکھ کے یہاں سینڈ کریں۔ یہ تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹ مجھے سنتے ہیں، سن رہے ہیں اور آئندہ سنتے رہیں گے، سب سے یہ میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، عشق کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، اور دن میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہر وقت وضو میں رہیں، توبہ استغفار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے رہیں۔ اور تمام جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، سب سے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ سے ان کی ذات اقدس پہ ایک اچھا سا مضمون، ایک اسپیچ لکھ کے کومنٹ کیجیے یہاں پہ، آپ سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، جتنے لوگ پڑھیں گے فائدہ ہوگا۔ ضرور کومنٹ کیجیے گا اور ایک اچھا سا مضمون تھوڑی محنت کرنے لکھ کے یہاں سینڈ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت والہانہ ہونی چاہیے، والہانہ عقیدت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے میرا امام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے میرا امام ہے، جیسے کوئی بھی فرقہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کی غلامی ہمیں قبول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہم غلام ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم نے کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ لوگ آپ کو کہیں کہ یہ دیوانہ ہے، یہ عاشق ہے، یہ پاگل ہے، تو ایسی محبت چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ٹوٹ کے ہمیں پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، آپ کی سیرت کو اپنانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی رستے مطابق ہم نے زندگی کو استوار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف پڑھنے والی زبان عطا فرمائے۔ مقدس یہ مہینہ ہے ربیع الاول کا، اس مقدس ماہ میں ایک دوسرے کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے لیفٹ رائٹ، جو غریب لوگ ہیں ان کی لک آفٹر کرنی ہے، ہم نے یتیموں کا خیال رکھنا ہے، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے، تاکہ وہ ہماری وجہ سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ایسے جو غریب ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عرش پر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب مسلمانوں پہ، تمام انسانوں کے لیے ہم دعا گو ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اسپیشل دعائیں ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ کویشچنز ہیں، یہ کویشچن میں ابھی آپ کو لکھواؤں گا، ڈکٹیٹ کروں گا، یہ لکھیں۔ PMA 151 لانگ کورس کے حوالے سے یہ کویشچنز اہم ہو سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، ضرور یہ آپ کو آنے چاہیے۔ کچھ انگلش کی یہ پریپوزیشنز ہیں۔ He looks upset, I think he took the criticism dash hurt too. ادھر ٹو آتا ہے۔ You can't always pass dash appearance. You can't always pass by appearance. Both parties must adhere dash the terms of the contract. ڈیش میں adhere کے بعد ٹو لگتا ہے۔ I was alarmed dash his death. I was alarmed at his death. at آئے گا یہاں پہ۔ نیکسٹ ہے، وہ کون سے پیغمبر ہیں جو مچھلی کے پیڑ میں رہے؟ اس کا آنسر ہے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام۔ اس کے علاوہ ٹوٹل صورتیں قرآن مجید کی 114 ہیں، مکی صورتیں 86 ہیں، اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ مکی اور مدنی میں یہ فرق ہے کہ ہجرت سے جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، ہجرت مدینہ، اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اس ٹائم میں پہنچ چکا ہوں اسلام آباد میں، ایک خوبصورت مناظر آپ ہمارے کیپٹل کے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد کے۔ خوبصورت یہ سٹی ہے، موسم بھی بہت شاندار ہے یہاں پہ، اور لوگ بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ پوچھا لبنان کا کیپٹل کیا ہے؟ لبنان کا
तो इसका कैपिटल है बैरूत। इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, तो इसका आंसर है बेटा इस्लामाबाद में। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। मारगला के पहाड़ का हैं, ये भी इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद के जो पहाड़ ने मारगला के पहाड़ कहा जाता है। कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान पूछा गया है, बहुत आसान, सिंपल, क्वेटा। सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, दूसरा जो मुल्क है लार्जेस्ट कंट्री दुनिया कौन सा है? तो इस बच्चे ने पाकिस्तान लिखा, जरा कंफर्म कीजिएगा क्या पाकिस्तान है दूसरा बड़ा मुल्क या कोई और मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो पॉइंट डैश आर्गुइंग, देयर इज नो पॉइंट डैश में आएगा इन आर्गुइंग। फ़ख्र ज़मान अपीयर्ड सेटल्ड डैश द क्रीज एट आई डोंट वांट टू आर्गू डैश यू विद यू। I was aware dash the problems parents were facing. I was aware of the problems parents were facing. ऑफ आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इंग्लिश क्या है, the teacher set some homework dash the end of the lesson. डैश में आएगा at, the teacher set some homework at the end of the lesson. She suffers dash a heart disease. She suffers from a heart disease. They decided dash the grey sofa. They decided on the grey sofa. The book is dash the mug and pen. The book is between the mug and pen. A good judge never jumps dash the conclusion. A good judge never jumps to the conclusion. If dash the match, I will go to KPK Peshawar to meet the sports board chairperson. If I win the match, I will go to KPK Peshawar to meet the sport board chairperson. You must bear dash his pranks. You must bear with his pranks. I prefer tea dash coffee. I prefer tea to coffee. Please wait for me, I will be finished dash 5 or 10 minutes. Please wait for me, I will be finished in 5 or 10 minutes. And आएगा, the railway track runs dash the river. The railway track runs across the river. This is the bus dash goes to the Sadar Bazaar. This is the bus which goes to the Sadar Bazaar. I am envious dash them. I am envious of them. I am worried dash the exam. I am worried about the exam. Nafisa is afraid dash spiders. Nafisa is afraid of spiders. He is good dash football. He is good. इधर आप खुद मुझे बताएं क्या आता है। ऑफ आता है, विद आता है, इन आता है। शी इज जेलस dash my friend of my friend. नेक्स्ट है, द ट्रेन वेंट डैश टनल। इधर ऑप्शन है फ्राम, अंडर, थ्रू, टू। ऑप्शन दिए हैं, सारों के ऑप्शन हैं, लेकिन मैं अभी ऑप्शन पीछे नहीं बताया, डायरेक्ट मैंने आंसर दे दिया है। द ट्रेन वेंट डैश टनल। ये मेरी एकेडमी के कार्ड पड़े हैं बेटा। अभी मैं चक्री तरफ जा रहा हूँ। चक्री के पास भी हमने एक एकेडमी बनाई है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास चुआ गाँव है, वहाँ पे एकेडमी ओपन की है एक ब्रांच। द ट्रेन वेंट डैश टनल थ्रू, यहाँ थ्रू आएगा, ठीक है, थ्रू। और जो बच्चे लियाकत कॉलोनी में रहते हैं या दज़म कॉलोनी में रहते हैं, चक्री रोड पर रहते हैं, उनके लिए बहुत आसानी है, वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं। इनिशियल टेस्ट ISB की कैड कॉलेज की तैयारी करने में आपको सहूलत है तो ज़रूर वहाँ, क्योंकि यहाँ 6 रोड बहुत दूर है तो वहाँ आसान होगा आपके लिए। द जग इज़ फुल डैश मिल्क। अभी डैश में ऑफ, अबाउट, बाय, विद, तो क्या आना चाहिए? ऑफ आना चाहिए, OF, ऑफ। द जग इज़ फुल ऑफ मिल्क। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स डैश हैप्पीनेस। डैश में ऑफ, फॉर, ऑन, विद। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ही इज सुपीरियर डैश मी। ही इज सुपीरियर, देन आएगा या टू आएगा? ये बताएं, देन आएगा या टू आएगा? ही इज सुपीरियर टू मी, टू आएगा, ठीक है, टू, TO2, ही इज सुपीरियर टू मी। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू थैंक यू
ڈیش behalf of all of us on. یہاں پہ کیا آئے گا؟ آن آئے گا. ڈیش sorry as dash me I will be happy to lend a hand. As for me I will be happy to lend a hand. تو یہ سارے جتنے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں نا پریپوزیشنز، یہ بہت ضروری پریپوزیشن میں نے یہاں پہ ڈکٹیٹ کیے ہیں، یہ آ سکتے ہیں. ابھی اس میں بتائیں پیرنٹس ایکسپیکٹ مور ڈیش دیئر چلڈرن آف دیئر چلڈرن. ٹھیک ہے، آف. امید کرتا ہوں یہ آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. بیٹا جب تک آپ خود محنت نہیں کریں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. محنت کرنی ہے، آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے. اچھا، ابھی میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بتاؤں گا کہ پہلا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کن سے ہوا، دوسرا کن سے ہوا، تیسرا کن سے ہوا. سارا یہ پہلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوسرا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پانچواں نکاح زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ساتواں نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بنت جہش، آٹھواں نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نواں نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دسواں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور گیارہواں نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا. ان کی عمریں بھی بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عمریں کتنی تھی. ٹھیک ہے، بوقت نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، بوقت نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بتاتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو عمر تھی وہ تقریباً 40 سال تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی. دوسرا جو نکاح ہوا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 50 سال. 25 سال کے بعد دوسرا نکاح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تیسرا نکاح 53 سال کی عمر میں ہوا، اور چوتھا نکاح 56 سال کی عمر میں ہوا. اس طرح پانچواں اور چھٹا نکاح بھی 56 سال کی عمر میں ہوا. ساتواں نکاح اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک تھی 58 سال. اس طرح آٹھویں نکاح میں ظاہری عمر مبارک بھی 58 سال تھی. نواں نکاح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا 10واں اور 11واں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو عمر مبارک تھی وہ 60 سال تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تمام جتنے نکاح تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سب نکاح اس سائز سے پہلے ہو چکے تھے جس میں مسلمانوں کے واسطے بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 تک مقرر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے پہلے یہ نکاح ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا بیٹا، یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک کتنے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا 11 تھے، جن کے نام حارث، ابو طالب، زبیر، حمزہ، ابو لہب، غیراق، مکوم، صفار یا زرار، عباس، قسم، ہجل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 تھیں. ٹھیک ہے، پھوپھیاں 6 تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھوڑے ہیں ان کے نام بھی آپ کو آنے چاہیے. ایک کا نام خلیف تھا، ایک طرف تھا، سکب تھا، لزار تھا، ورد تھا، یا سوپ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا نام دلدل ہے. خچر کا نام کیا ہے؟ دلدل. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں ہیں ان کے نام بھی آنے چاہیے. تلواروں کے نام عزب ہے. ٹھیک ہے، ضرب عزب اس میں عزب تلوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ہے. عزب ہے، رسوب ہے، مغزم ہے، اس کے علاوہ کلی ہے، معصور ہے، حطف ہے، بطار ہے، اور ذوالفقار ہے. ایک اور نام ہے میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. تو اس سے 9 تلواریں ہیں، 9 تلواریں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک ہے، ان کے نام بھی آپ کو کچھ کے میں نے بتائے ہیں تو یہ یاد رکھیں. تو یہ چکری روڈ ہے، یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے بن رہا ہے. بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ ہے. ایشیا کی سب سے بڑی یہ سوسائٹی ہے. یہاں پہ ضرور آپ لوگوں کو پلاٹ لینا چاہیے، گھر لینا چاہیے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں. بہت اچھی جگہ ہے یہ. الحرم سٹی پیچھے رہ گیا ہے، ساتھ آگے الحرم سٹی ہے، ساتھ ورڈ بلو سٹی ہے. تمام نئے پروجیکٹ زیر تعمیر ہیں. تو ساتھ ادھر ایک ڈیم بھی ہے چھوٹا سا. ٹھیک ہے، تو کیپٹل اسمارٹ سٹی کے ساتھ ہم نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہے. ایک سیٹ اپ یہاں پہ، ایک 6 روڈ پہ. اچھا بیٹا، دروشی پڑھیں، کثرت سے دروشی پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے سب پہ.
جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وصحبہ وسلم۔ اکیڈمی جوائن کرنے والے جو بچے ہیں ضرور تشریف لائیں، اس نمبر پہ رابطہ کریں، واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کریں، اکیڈمی ہے، نوٹس منگوائیں، انشاءاللہ یہ نوٹس پڑھیں گے، فائدہ ضرور ہوگا۔ انیشل ٹیسٹ ISB کے دونوں کے اکٹھے نوٹس منگوائیں اور اسی نمبر پہ رابطہ کرنے جو نمبر سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیں بیٹا۔